نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزي العظیم۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ سورۃ التوبہ کی آیات جن کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ سورہ توبہ کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 61 سے ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 61 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَمِنْهُمْ، اور ان منافقین میں سے بعض وہ ہیں کہ الذین یؤذون النبی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی اپنی باتوں سے، اپنے رویوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتے ہیں۔ جیسے آپ نے پیچھے پڑھا کہ صدقات کے بارے میں فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کہ بعض ان میں سے آپ کو صدقات کے بارے میں الزام تراشی کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو زیادہ دے دیا، اور جب کہ ہم زیادہ مستحق تھے ہمیں کم دے دیا، یا اپنے کسی دوست کے بارے میں کہا، رشتہ دار کے بارے میں جی اس کو کم دے دیا، فلاں کو زیادہ دے دیا۔ اس طرح کی باتیں جب وہ کرتے تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور منصب کے بالکل نامناسب باتیں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے دل دکھتا تھا۔ اگر کوئی ان کو یہ باتیں کرتے ہوئے کہہ دیتا کہ یہ باتیں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ پھر آگے سے کہتے تھے وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اذن کا معنی تو ہوتا ہے کان، لیکن وہ کہتے تھے کہ وہ تو کان کے کچے ہیں، ہم ان کے سامنے جھوٹی قسم کھا جائیں گے تو ہماری بات پر اعتماد کر لیں، اور کوئی بھی بات کر دیتا ہے اس پر اعتماد کر لیتے، تو بس وہ ہماری بات پر اعتماد کر لیں گے۔ اب یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معمول تھا کہ آپ کے سامنے کوئی جھوٹ بھی بول دیتا تھا، لیکن وہ جھوٹ اس کی ذات کی حد تک ہو۔ یہ تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ اس کی ذات سے متعلق ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور اس خاموشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت اور مہربانی قرار دی۔ فرمایا کہ قل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہ کہیں کہ اذن خیر لکم، یہ تمہاری جھوٹے عذر سن کر آپ کا خاموش ہو جانا یہ تمہارے لیے ہی تو بہتر ہے۔ اگر آپ خاموش نہ ہوتے بلکہ دو بندوں کو تحقیق میں لگا دیتے، گواہ طلب کرتے، یہ کرتے تو الٹے تم پھنس جاتے۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا کریمانہ اخلاق تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن یہ بھی بتاتا، تاکہ ہر بندہ اپنے آپ اپنا ایمان کا لیول دیکھے اور پھر جہاں کمی کوتاہی محسوس کرتا ہے اس کی خود اصلاح کرے۔ قرآن پاک وہ آئینہ ہے جو ہر انسان کے دھبوں کو ظاہر کرتا ہے، بتاتا ہے۔ تو میں کہ آپ کا خاموش ہو جانا اس کی وجہ یہ تھی کہ یؤمن باللہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر پورا اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ جس بندے کا اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے وہ ایسی باتوں سے مشتعل نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ ہے کہ جھوٹا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ پاک اس کو خود پکڑ لے گا، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے کہ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ، کہ اس کا پورا یقین اور اعتماد ہوتا ہے کہ جو تکلیف میرے نصیب میں لکھی ہے اس سے تو اللہ کے سوا کوئی مجھے نجات دے نہیں سکتا، اور جو خیر اور بھلائی میرے مقدر میں ہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے محروم نہیں کر سکتی۔ تو یہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ انسان کو اندر سے پرسکون اور انسان کو با اعتماد بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے ساتھی عطا فرمائے ہیں کہ آپ ان ساتھیوں پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ آپ کو اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ جو بندہ اپنے با اعتماد دوستوں سے مشورہ کرتا ہے، مشورہ کر کے کوئی کام کرے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ کبھی نامراد نہیں ہوگا۔ پھر آپ اعتماد کریں، آپ کوئی بھی کام مشورے سے کرنے کی عادت بنا لیں، پھر بظاہر آپ کو اس میں کوئی نقصان کا پہلو نظر بھی آ رہا ہو، آپ اندر سے مطمئن رہیں، اس حدیث پر اعتماد کریں کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو بندہ مشورے سے کوئی کام کرے گا وہ اب نامراد نہیں ہوگا۔ اب اس مشورے کی برکات، اس کے ثمرات اس کو ملیں گے، اگرچہ اس میں تھوڑی دیر ہو جائے۔ ان ثمرات کو پانے کے لیے خود مشتعل نہیں ہونا ہے، صبر سے کام لینا ہوگا۔ کسی بھی چیز کا پھل پانے کے لیے آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ آپ آج بیج ڈال دیں، آم کا پیڑ ڈال دیں، آپ کہیں جی شام تک آم تیار ہونے چاہیے، یہ سوچ غلط، صبر سے کام لینا ہوگا۔ آپ کوئی بھی پودا لگائیں تو صبر کرنا ہوگا، سال 2 سال 3 سال صبر کریں اور اس میں محنت کریں گے تو صبر کا پھل آپ کو پھر ملے گا۔ صبر کے لیے انتظار ضروری ہے۔ جو صبر چاہتا ہے کہ بھی انتظار نہ کروں اور صبر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات کہ حضور صلی اللہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے پکے مخلص ساتھیوں پر جو آپ کو بہتر مشورہ دیتے ہیں ان پر بھروسہ کرتے ہیں، اور تمہارے جھوٹے عذر سن کر
خاموش اس لیے ہوتے ہیں کہ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، یا منکم منافقین کو خطاب ہے کہ تم میں سے جو اپنے ایمان کا زبان سے اظہار کرتا ہے، حضور اس کی بات سن کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور کی رحمت ہے۔ تو یہی بات میں نے اپنے بزرگوں میں دیکھی، کئی بزرگوں کو اسے دیکھا، اور آپ بھی اس کو اپنا لیں کہ جس بندے کا اس کی ذات کے ساتھ معاملہ ہے، اس کے جھوٹ بول کے کوئی آپ سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، آپ اس پہ خاموش ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کسی کو منہ پر یہ نہیں بولتے تھے تم جھوٹ بول رہے ہو، حضور کی عادت نہیں تھی۔ کیوں؟ آپ کو پتہ تھا یہ جھوٹا ہے تو اللہ خود اس کو پکڑ لے گا، اور اللہ نے خود واضح طور پہ فرما دیا والذین یؤذون رسول اللہ، وہ لوگ کان کھول کے سن لے جو ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے آپ کا دل دکھتا ہے، تو لہم عذاب علیم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ حضور اعظم تو اپنے اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر انہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن وہ کان کھول کے سن لیں، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں کیا میسیج دے رہی ہے؟ ہم نے اس آیت سے کیا سیکھا؟ آج ہم نے یہ سیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی با کمال بلند ترین مقام پر فائد ہستی لوگوں کے منفی رویوں سے، باتوں سے محفوظ نہیں رہے، لوگوں نے ایسی باتیں بنائی جس سے آپ کو تکلیف پہنچی، ایسا رویہ اختیار کیا آپ کو تکلیف پہنچی، تو ہم بھی اپنے آپ کو اس سے مستثنیٰ نہ سمجھیں، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ ان آزمائشوں سے جب اللہ کے رسول گزرے ہیں تو ہم بھی گزرے، کہ اللہ آزماتے ہیں۔ اللہ پاک کہ یہاں کوئی بندہ جتنے بھی اونچے مقام پر فائز ہو، تو مقام پر فائز ہوتا ہی ہے، اس کا امتحان چل رہا ہوتا ہے، وہ امتحان میں جیسے جیسے کامیاب ہوتا ہے نمبر بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم رَبُّهُ، امتحان لیا، آزمائش میں ڈالا ابراہیم کو اس کے رب نے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا انسان جس کو اللہ نے خود فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اس کا بھی اللہ بار بار امتحان لیتے رہے، تو پھر ہم کیا سمجھیں ہم بغیر امتحان کے بلند درجات پہ فائد ہو جائیں گے؟ یہ ہماری خام خیالی ہوگی۔ یہ ہم پر بھی ایسی آزمائش ہے، ایسی باتیں سننے میں آئے گی، ایسے رویے لوگوں کے ہوں گے۔ کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اب اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، نہیں توبہ کرے گا تو اللہ خود اسے پکڑ لے گا۔ ہمیں اس کے لیے اپنے اخلاق کو خراب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہارون رشید بادشاہ بھی تھے، نیک انسان تھے، علماء کے ساتھ صحبت تھی۔ یہی تو مشہور ہے کہ نیک صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بادشاہ بیٹھتا ہے، نیک بن جاتا ہے۔ برے لوگوں کی صحبت میں کوئی کسی ولی کا مولوی کا بیٹا بھی بیٹھے گا، وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو بادشاہوں کا بیٹا تھا لیکن صحبت اچھی تھی تو اخلاق اچھے ہو گئے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے غلام جو ہے یہ بگڑتے جا رہے ہیں، آپ ان پہ توجہ نہیں دیتے۔ فرمانے لگے ان کو سدھارنا تو ایک چٹکی کا کام ہے، لیکن میرے اپنے اخلاق خراب ہو جائیں گے۔ ان کو سدھارنا ایک چٹکی کا کام، لیکن میرے اپنے اخلاق خراب ہو جائیں گے۔ میں اپنے اخلاق نہیں خراب کرنا چاہتا، لیکن ان کو سدھارنے کے لیے میں وہ طریقہ اختیار کرتا ہوں جو اگرچہ آہستہ ہوتا ہے لیکن با اخلاق راستہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ یہ چیز ہمیں اس آیت سے سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر لائیں اور دیکھیں۔ آپ کو یہ آزمائش اپنے بالکل قریب نظر آئے گی کہ انسان کتنی مرتبہ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرتا ہے
ایسے رویے لوگ اختیار کرتے ہیں، لیکن وہاں انسان صبر کر لے تو اللہ کے ہاں اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ فرمایا یحلفون باللہ لکم، یہ منافق پھر تمہارے سامنے آ کر قسمیں کھاتے ہیں لیرزوکم، تاکہ تمہیں خوش رکھیں، کہ صحابہ خوش رہیں اور ان کو کہیں کہ نہیں جی ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے، تمہیں خوش کر رہے ہیں، حالانکہ صحیح راستہ یہ ہے کہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر یہ سچے ایمان والے ہیں تو ایمان کے مقتضیات یہ ہیں کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ خود محبت ڈال دے گا۔ ان کو جس کو راضی کرنا تھا اس کو تو کر رہے ہیں ناراض، اور جن کو خوش کرنے یا ناخوش کرنے سے ان کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت میں۔ دنیا کا ہو سکتا ہے تھوڑا بہت فائدہ حاصل ہو جائے، لیکن آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ پھر فرمایا کان کھول کے سنیں، الم یعلموا، یہ لوگ نہیں جانتے کہ انہ من یحادد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر اپنی کوئی ایسی گیدرنگ بنائے گا تو فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، وہ یاد رکھے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، ذَلِكَ خِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ ہوگی بہت بڑی رسوائی۔ دنیا میں اگر کوئی عزت مل جائے وہ اس رسوائی کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، نہ دنیا کی عزت نہ دنیا کی رسوائی، سب سے بڑی رسوائی آخرت کی ہوگی جس کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو قرآن ہمارا انتہائی خیر خواہ اور ہمدرد دوست ہے، ہمیں بار بار آخرت کی فکر دلا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، اس کی کامیابی اور اس کی ناکامی وہی اصل کامیابی اور ناکامی ہوگی، جس سے قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو مرنے کے بعد جہنم سے بچ گیا اور جنت کی طرف چل پڑا، جنت میں داخل ہو گیا، فرمایا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ باقی دنیا کی جو زندگی ہے ایک دھوکہ ہے کہ انسان اس دھوکے میں ہوتا ہے شاید میں یہاں ہمیشہ رہوں گا، یہ دنیا کا دھوکہ ہے، نہ اس میں کوئی ہمیشہ رہا ہے نہ کوئی رہے گا، یہ ایک اسٹاپ ہے، چند دنوں کے لیے چند سالوں کے لیے انسان آتا ہے اور پھر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ اللہ میں ان آیات کے مفہوم کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم اس سے اللہ پاک ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، اللہ اس کو ہمارے دل و دماغ میں محفوظ فرمائے اور اس پر عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔